مجھے ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کرتے تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ میرے ہاتھوں کو چونکہ ایسی مشقت کی عادت نہیں تھی، اس لیے پہلی رات ہی ان پر چھالے پڑ گئے تھے جو اب رفتہ رفتہ معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ غفورہ میرا جس حد تک خیال رکھ سکتا تھا وہ رکھ رہا تھا۔ ویسے بھی میں دوسرے مزدوروں سے کچھ الگ تھلگ ہی رہتا تھا۔ ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے غم تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ ان سب میں ان کی دانست میں زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے غفورے نے میرا نام بابو رکھ چھوڑا تھا۔ میری راتیں پلیٹ فارم یا ویٹنگ روم کے کسی بینچ پر گزرتی تھیں اور دن سارا مزدوری کرتے ہوئے۔ مجھے ان دنوں میں اس بات کا احساس شدت سے ہوا کہ ہم انسانوں نے اس زندگی کو ایک خواہ مخواہ کا بکھیڑا بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ انسان چاہے تو اس کا گزارا دو جوڑے کپڑے میں بھی بہت خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہے۔ میں حماد امجد رضا، جس کے کپڑے لندن کے بڑے بڑے بوتیک سے تیار ہو کر آتے تھے، جو کف لنکس اور ٹائی کی پن میچنگ نہ ہونے کی وجہ سے پورے کا پورا سوٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا، اور جس نے کبھی کسی تقریب میں ایک دفعہ کا پہنا ہوا لباس دوبارہ نہیں پہنا تھا، وہ حماد اب بڑے آرام سے اپنے ایک جوڑا پینٹ شرٹ اور ایک وردی میں گزار رہا تھا۔ ریلوے کے دھوبی گھاٹ سے 5 روپے میں جوڑا دھل کر آ جاتا تھا، اور وردی تو ویسے بھی سرکاری طور پر ہر دوسرے روز دھل کر آ جاتی تھی۔ کبھی میری صبح کانٹیننٹل انگلش یا عربی ناشتے کے لوازمات کے بغیر مکمل بھی نہ ہوتی تھیں۔ فرانس کا بنا ہوا کارن فلیکس اور مصر کا درآمد شہد نہ ہوتا تو میں ناشتہ ہی ادھورا چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ اب پلیٹ فارم کے کیبن کی تیز پتی کی چائے اور بند مکھن کے ساتھ بڑے مزے کا ناشتہ ہو جاتا تھا۔ فریش اسٹرابری شیک کی جگہ گنے کے رس نے لے لی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں کے لنچ اور ڈنر کی جگہ پلیٹ فارم کے ہوٹل کے تندور کی سادہ روٹی اور شوربے نے لے لی تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شروع کے 2-3 دن کے علاوہ بعد میں مجھے کوئی خاص فرق بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ واقعی ہم انسانوں نے خود اپنی زندگی کو مفت کے جھمیلوں میں الجھایا ہوا تھا۔ خاص طور پر ہم امیر لوگ، ہماری خود پرستی اور خود پسندی ایک عذاب ہی تو ہے۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آتی گئی کہ انسان کی زندگی میں دن اور رات کے 24 گھنٹوں کو اگر زندگی بتانے کا ایک پیمانہ سمجھا جائے تو ان 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تر لوگ تو 12 گھنٹے دن اور رات کی نیند میں بتا دیتے ہیں۔ باقی بچے 12 گھنٹے تو اس میں سے بھی 6 گھنٹے تو دنیا داری کی فکر، دفتر اور نوکریوں یا کاروبار وغیرہ کے جھمیلے میں گزر جاتے ہیں۔ باقی 6 گھنٹوں میں بھی آپ کھانے پینے اور کہیں آنے جانے کا دورانیہ شامل کر لیں تو زندگی کے بمشکل 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرتے ہیں جو ہم یا کوئی بھی انسان اپنے لیے بتاتا ہے۔ اب ان 2-3 گھنٹوں کی زندگی کے لیے اس قدر جدوجہد، اس قدر بے ایمانی، اس قدر کھینچا تانی کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اگر معیار کے مقابلے میں پڑھنا چاہے تو پھر معیار اور اعلیٰ زندگی کی بھلا کیا حد ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک تعیش بھری زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے پاس ہوتے بس 24 گھنٹے ہی ہیں۔ سارا کھیل انہیں 24 گھنٹوں کو ٹالنے کا ہے، چاہے بہترین سے بہترین ملنے کی بے چینی میں کاٹ لیں یا پھر جو کچھ میسر ہے اس پر صبر اور شکر کر کے بتا دیں۔ دن بھر شکوہ کرتے رہیں یا پھر سجدہ کا شکر میں بسر کر دیں، یہ 24 گھنٹے تو بہرحال گزر ہی جاتے ہیں۔ زندگی روز روز مجھے نئے نئے سبق سکھا رہی تھی، یا شاید میں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے لگا تھا۔ شاید مجھے اس لیے بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں تھی کیونکہ میں اکیلا تھا۔ شاید رشتے ہی انسان کی سب سے بڑی مجبوری بن جاتے ہیں۔ رشتوں کے تقاضے انسان کو ناشکری اور خوب سے خوب تر کی ریس میں شامل ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شاید دنیا میں اگر ہر آدمی اکیلا ہی ہوتا تو اسے زندگی اتنی کٹھن اور مشکل کبھی نہ لگتی۔ میاں بیوی، بچوں کے بچے، یہ سب رشتے ہی انسان کو اس دلدل میں دھکیل دیتے ہوں گے شاید۔ ایک ہفتہ پورا ہو گیا تھا اور آج جمعرات کا دن تھا۔ آج میری شام کو چھٹی تھی۔ میں غفورے کو بتا کر اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ یہ پورا ہفتہ میں نے باہر کی دنیا کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں اس شہر میں بالکل نیا ہوں۔ اسٹیشن سے ایک تانگے والے کو میں نے مولوی علیم کے پرانے محلے چلنے کو کہا۔ ہم زندگی میں روزانہ کئی فیصلے کرتے ہیں کہ کل یہ کرنا ہے، اگلے ہفتے وہاں جانا ہے، فلانی تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے، لیکن ان میں سے بہت کم فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی تکمیل کا وقت قریب آتے ہی آپ کا دل ڈوبنا شروع کر دے۔ بس یہی حالت اس وقت میری بھی مولوی صاحب کے گھر جانے کی طرف ہوتے ہوئے جا رہی تھی۔
لیکن میں سمجھتا تھا کہ شاید اب میں ان سے کی گئی زیادتی کی معافی مانگنے کے قابل نہ سہی پر طلبگار تو ہو سکتا تھا۔ تانگے نے مجھے پرانے محلے کے گیٹ پر اتار دیا۔ یہ عصر کا وقت تھا، یہی کوئی شام 5:30 بجے ہوں گے۔ میں دھڑکتے دل اور بھاری قدموں سے مولوی صاحب کی گلی کی نکڑ تک آ پہنچا، لیکن اب آگے بڑھنے کی ہمت جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مولوی صاحب کا دوبارہ سامنا کرنے کی وجہ سے اور کچھ اس نازنین کے گھر کے اس قدر قریب پہنچ جانے کے خیال سے ہی میرے جیسے پسینے سے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ مولوی صاحب کی گلی میں 3-4 ہی گھر تھے اور اس وقت گلی تقریباً سنسان ہی پڑی تھی۔ بہت دیر تک میں مولوی صاحب کے مکان کے لکڑی کے دروازے کے قریب کھڑا اپنی سانسیں درست کرتا رہا۔ اندر سے دور کسی کے بولنے کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل پھر سے اچھلا، شاید یہ ایمان کی ہی آواز ہو۔ میں نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک کے بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، جی کون ہے؟ یہ ایمان ہی کی آواز تھی۔ اس کی آواز کا جلترنگ میں بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ میرے لیے اس لمحے زمین اور آسمان کی گردش جیسے تھم سی گئی تھی۔ جواب میں نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے منہ سے گوں گاں کی کیسی عجیب سی آواز نکلی کہ اسے دوبارہ میرا نام پوچھنا پڑا۔ اتنی دیر میں ایمان دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ مولوی صاحب کے تمام ملنے والوں کو شاید کسی کے گھر کے باہر دستک دینے کے تمام آداب کا سخت لحاظ ہوتا ہوگا، اور ایمان شاید مجھے بھی انہی مہذب لوگوں میں سے کوئی ایک سمجھ رہی تھی جو دستک دے کر 10 قدم دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اندر سے اگر کوئی نسوانی آواز سنائی دے تو باقاعدہ منہ ہی پھیر لیتے ہیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ لیکن برا مجھ جیسے جاہل کو ان روایتی آداب کا کیا پتہ تھا؟ میں نے تو اس طرح سے کسی کے دروازے پر دستک بھی زندگی میں پہلی بار دی تھی۔ میرے تو تمام دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے اونچے اونچے محل نما مکانات تھے جن کے گیٹوں پر بیٹھے دربان ہارن بجتے ہی پہلے ہی گیٹ کھول دیتے تھے اور میری سپورٹس کار زن سے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ شاید ایمان یہی سمجھی کہ میں مولوی صاحب کا کوئی ایسا ہی تہذیب یافتہ مہمان ہوں جو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نسوانی آواز سن کر دروازے سے اتنی دور جا کھڑا ہوا ہے کہ اس کی آواز بھی اندر اس تک ٹھیک نہیں پہنچ رہی تھی، اور شاید اسی لیے اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کو تھوڑا سا کھول کر پوچھنے کے لیے ایک جھڑی سی بنائی۔ میں گمسم سا ابھی تک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اس کی نازک اور مخروطی انگلیاں دروازے کے سرے پر نظر آئیں، اور پھر ایمان نے دوپٹے کا نقاب اوڑھے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دروازے کے اتنے پاس ہی کھڑا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی اور میری اور اس کی نظر ایک لمحے کے لیے ٹکرائی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں وہی شدید حیرت لہرائی جو بس اس کی آنکھوں کا خاصہ تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا کچھ کہے تیزی سے وہاں پلٹ گئی۔ وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس نے دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا۔ میں بھی ابھی تک اس کی نظر کی بجلی سے جیسے آنکھیں چندیا جانے کے بعد ٹھیک ہونے کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ کچھ دیر میں حیا دروازے پر نمودار ہوئی۔ پہلے اس نے کھلا دروازہ ٹھیک طرح سے بند کیا اور پھر دروازے کی تھوڑی سی کھلی جھڑی سے ہی اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کے جواب کے بعد اس سے کہا کہ میں مولوی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ حیا نے مجھے بتایا کہ ان کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے، اس لیے آج ان سے ملاقات ممکن نہیں ہوگی۔ دیکھیں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند لمحوں کے لیے، پلیز۔ جواب میں حیا تو چپ ہی رہی، لیکن ایمان جو نہ جانے کب دروازے پر حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی، اس کی آواز ابھری، دیکھیں آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ ابا جان کی حالت بڑی مشکل سے کچھ سنبھلی ہے، وہ آپ کو یہاں دیکھیں گے تو یہ میری آپ سے التجا ہے، آپ یہاں دوبارہ نہ آئیے گا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل کے عین بیچ میں کوئی بڑا سا چھرا گھونپ دیا ہو، کسی نے بھاری پتھر سے اسے کچل دیا ہو۔ لیکن اس میں ان بیچاریوں کا بھی بھلا کیا قصور تھا؟ اپنے شریف باپ کی صحت کے لیے کوئی بھی بیٹی کچھ ایسی ہی ترکیب تجویز کرتی۔ چند لمحے تو مجھ سے کہ جیسے کوئی کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ پھر میں نے دوبارہ اپنی ہمت مجتمع کی۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔
لیکن میرا یقین کیجئے جو کچھ بھی ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ورنہ میں کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کا ذکر بھی نہ کرتا۔ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا، تو ازالہ بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ مجھ سے ان سے معافی مانگنے کا موقع مت چھینیے، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ ایمان کی آواز فضا میں پھر سے گنگنائی۔ اب ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وقت خود ہی اپنے آپ ان کے زخم بھر دے گا، لیکن آپ یوں بار بار اگر ان کے سامنے آتے رہیں گے تو شاید وہ اس بات کو کبھی بھلا نہ پائیں۔ انہیں آپ سے اب کوئی گلہ نہیں ہے، آپ بھی اس بات کو بھول جائیں۔ جو ہوا سو ہوا، اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان کی دلیل اپنی جگہ درست تھی، لیکن میرے لیے یہ تب درست ہوتی کہ اگر میرا مقصد آخری بار مولوی صاحب سے معافی مانگ کر واپس چلے جانے کا ہی ہوتا۔ اس صورت میں تو سالوں انتظار کر سکتا تھا کہ جب مولوی صاحب کے دل کے داغ ہلکے پڑ جائیں گے تو سامنے آ کر معافی مانگ لوں گا۔ پر میرا مقصد تو اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ مجھے ان سے پہلے ان کا اعتماد اور پھر ان کے گھر میں چھپا وہ گدڑی کا حل جیتنا تھا جس کی ایک نظر نے میری دنیا ہی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ وہ دونوں دروازے کی اس طرف چپکی کھڑی میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی، اور میں اس طرف کھڑا اپنے ذہن میں کوئی نئی تعویل گھڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اگر میں آج اس در سے پلٹ گیا تو شاید دوبارہ کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاؤں۔ میں نے آخری بار ہمت جمع کر کے جیسے ہی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اندر برآمدے کی طرف سے مولوی صاحب کی آواز ابھری۔ کون ہے بھائی دروازے پر وہاں؟ اندر ایک طویل سی خاموشی طاری ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور بات عمل پذیر ہوئی۔ عبداللہ گلی کی نکڑ سے تسبیح گھماتا گلی میں داخل ہوا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ کچھ ٹھٹک سا گیا، پھر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ یہاں؟ جی میں مولوی صاحب سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ عبداللہ نے کچھ تأمل کیا۔ شاید ان سے آپ کا ملنا اس وقت کچھ بہتر نہ ہو۔ آپ ان سے اندر جا کر میرا تذکرہ تو کریں۔ اگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ عبداللہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ یہ چند لمحے مجھ پر کیا قیامت کی صورت گزرے یہ بس میرا دل ہی جانتا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں پھانسی کا کوئی قیدی ہوں اور تختے پر کھڑا دوسری طرف کے مقتول کے ورثاء کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں کہ آیا مجھے معاف کر دیا جائے گا یا پھر لیور کھینچ کر پھانسی دے دی جائے گی۔ صدیوں کے انتظار کے بعد دروازہ پھر کھلا اور عبداللہ برآمد ہوا۔ میں نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ کر بولا، آئیے اندر آ جائیے۔ تھینکس فار واچنگ ڈیئر ویورز۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔